لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی کس کے لیے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ جو ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہدایت ہمارے لیے رکھی گئی ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس یوم آخر کا امیدوار ہو، جو اللہ سے کامیابی چاہتا ہو، آخرت میں اللہ کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہو، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، یعنی جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ اس کے علاوہ بنائیں گے تو پھر یہی اشر ہوگا کہ رنگ برنگے جو ہے وہ فرقے نمودار ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا مقصد تقسیم در تقسیم، امت کو اور گمراہ کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ یہ بات بھی یہاں پہ واضح ہو گئی کہ اتنے کٹھن حالات تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ یہ جہاد والی زندگی کا نمونہ ہے۔ سچے پیروکار وہ ہیں جو اب جو ہے وہ اطاعت کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ایک بحیثیت انسان اگر ہم سوچیں تو انسان کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے نا جی۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا تو نہیں ہے نا کہ عقل شعور بھی رکھتا ہو اور ناکامی چاہتا ہو۔ ایک عقل والا انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے نا جی، کہ دنیا میں وہ کامیاب ہو۔ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کا کاروبار اچھا ہو، اگر وہ ملازمت کر رہا ہے تو اس کی ملازمت جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو، اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے پہلے ان مومنین کو یہ بات، مسلمانوں کو بات بتا رہے ہیں کہ جو اس کشمکش میں اپنا سب کچھ لگائے ہوئے تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں بچا تھا، انہوں نے تو اپنی جانیں، تن من دھن ہر چیز لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اگر انسان تقوی کی زندگی اختیار کر لے اور اپنے معاملات سیدھے کر لے اللہ کی رضا کی خاطر، تقوی کے لیے، قول سدید، صاف اور سیدھی بات، اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک کر لے اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے کام ٹھیک کر دوں گا، ان کی اصلاح کر دوں گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرماؤں گا۔ دیکھیے یہ وہ فارمولہ ہے کہ دنیا میں جو قوم بھی اور جو شخص بھی اس کو لے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا۔ جو بھی کاروبار کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں سچا اور کھرا ہوگا، ساری دنیا اسی کی طرف جائے گی، وہ قوم ہو، ملک ہو، فرد ہو، اس میں کامیاب ہوگا۔ لیکن ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے کہ دوہرا اجر ہے، کہ صرف دنیا نہیں ملے گی بلکہ کیا ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے قصوروں سے درگزر فرماؤں گا۔ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے کہ آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ کیوں کامیابی ہے؟ کہ ایمان لانے والوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی اور قول سدید پر عمل کیا، اپنے معاملات جو ہے وہ کھرے رکھے، سچی بات کہنے والے، سچے جو ہے وہ معاملات کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا اجر دیا کہ میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرماؤں گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اصل کامیابی جو ہے وہ اخروی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ، جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کے اندر ہے۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے؟ نہ ہم فارمیسی پہ ہمارا کوئی اعتبار ہے،
نہ وہ گوالا جو دودھ دینے والا ہے نہ اس پہ کوئی اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ معاملات، کاروباری معاملہ کسی کے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیں، بعد میں لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، دیکھیں ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ تو جب نہ تقوی ہے، نہ خوف خدا ہے، اور نہ معاملات سیدھے کرنے کی فکر ہے، تو پھر تو جو ہے وہ خود سے تو نہیں معاملات ٹھیک ہو جانے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں معاملات کی اصلاح کر دوں گا، لیکن پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، برائیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ اور پیارے بھائیو، یہ جو معاملہ ہے نا، اب یہ اجتماعی شکل بن گیا ہے ہمارے معاشروں میں۔ اس خرابی کو کوئی ایک شخص دور نہیں کر سکتا۔ اب اجتماعی کوشش کے بغیر ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اجتماعی کوشش کر کے اہل امانت کے ہاتھ میں یہ امانت سپرد نہیں کریں گے، قابل لوگوں کے ہاتھ میں امانت سپرد نہیں کریں گے، تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ دیکھیے اس غزوہ میں کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ کیا حالات تھے ایمان لانے والوں کے، کیا حالات تھے کہ اتنی سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ کون سی امانت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، زمین اور آسمان، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ 7 آسمان، یہ کون سی امانت ہے جو اللہ نے ان کے سامنے پیش کی اور وہ جو ہے اس سے ڈر گئے؟ کس امانت کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نائب بنانے کا جو وعدہ کیا تھا اور حق اور تقویٰ کی بات کی تھی، تو پہاڑوں میں بولا تھا کہ ہم آپ کی تابع داری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بار نہیں اٹھا سکتے ہیں، صرف ہمیں تابع داری کی دے دیں گنجائش۔ بالکل رحان صاحب، یہی اصل بات ہے۔ لیکن اس بات کو بالکل جس طرح سمجھنا چاہیے نا، اس سمجھنے کے لیے ہمیں اسی سورہ سے ہی دیکھنا ہے کہ جب یہ احزاب کا موقع آیا اور یہ سورہ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس پہ ہدایات نازل فرمائیں، پورا تبصرہ فرمایا، تعلیمات دیں، اور آخری رکوع میں خلاصہ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس خلاصے کا مطلب کیا ہے کہ تم پیچھے جو باتیں گزری ہیں اس پہ توجہ دو کہ یہ امانت کیا تھی۔ یہ وہی امانت تھی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سارا کچھ لٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ امانت ہے۔ وہ کیا امانت ہے؟ اقامت دین کی امانت، خلافت کی امانت۔ ہر انسان بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کو عقل اور شعور اور سمجھ دی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے یا پھر جو ہے وہ ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری یہ وہ بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ اس امانت، یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، رب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بالفعل اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس مخلوق کے سامنے جن کا ذکر کیا رکھی ہو، اور بالفعل اس ساری مخلوق نے کہا ہو، لرز گئی ہو، ڈر گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایک تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بحث نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے وہ اتنی سی ہے کہ کسی اور کی مجال نہیں تھی، کسی اور کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ یہ صلاحیت ہی انسان کے اندر تھی، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب ظالم اور جاہل کون ہے؟ ظالم اور جاہل وہ ہے جو ذمہ داری کو، اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے لیکن وہ شعور نہیں رکھتا ہے، وہ لاپرواہی برتتا ہے، اس سے جہل برتتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو
صرف انسان کو ہی یہ صلاحیت کی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور جب بنایا اسی وقت کہا کہ فرشتوں کو کہ یہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس کو سجدہ کرو۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک اور مردوں اور عورتوں کو سزا دے، یعنی وہ جو اس کے ساتھ ظلم اور جہل کا رویہ کریں، اس ذمہ داری سے لاپرواہی برتیں، وہ کون ہیں؟ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں۔ اور مومن مرد اور عورتوں کی توبہ اللہ قبول فرمائے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ جو ذکر فرمایا دوبارہ سے مومن مردوں اور عورتوں کا، یعنی وہ ایسے افراد مرد اور عورتیں جو اس ذمہ داری کو سمجھ جائیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس ذمہ داری کو جو ان کے کندھوں پہ یہ سب میرے اور آپ کے سب کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو سمجھ جائیں کہ ہاں بھی ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس راستے پہ چل پڑیں، تو پیارے بھائیو لا محالہ غلطیاں تو انسان کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے مومن مردوں اور عورتوں کو جو اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، جہل برتا، ذمہ داریوں سے بھاگے، وہ کون ہیں؟ منافق مرد، جنہوں نے منافقت، جو ابھی سورہ میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ منافق مردوں کا رویہ تھا، کس طرح عورتوں کا رویہ تھا، اور مشرک مرد اور عورتیں، یہ پورا عرب جو ہے وہ مشرک لوگوں کا وہ اکٹھا ہو کے آ گیا تھا ایمان لانے والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ میں ان کو اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کا یہ نتیجہ ہے کہ میں ان کو سزا دوں، اور ذمہ داری کو ادا کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا دے، اور غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ ان سے درگزر فرمائے۔ پیارے بھائیو، اس طرح یہ آخری رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نے جو دو اہم جو نکات ہیں ان کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ تھا، ایسا رویہ جس میں کوئی تضحیک ہو، جس میں نافرمانی ہو، آپ کے فرمودات سامنے ہوں اور پھر بھی جو ہے وہ انسان منہ موڑے، یہ رویہ اللہ کو لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر کامیابی کس چیز میں ہے؟ تقویٰ کی زندگی اور قول سدید میں۔ بڑی سادہ بات ہے کہ انسان پلٹ آئے اور سیدھی بات، سیدھے معاملات، کھڑا ہو جائے اور کھوٹ کو اپنے آپ سے الگ کر دے۔ اللہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، یہی دراصل وہ ذمہ داری ہے کہ قرآن جس کی طرف بار بار جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے کہ انسان غافل ہے، بھول جاتا ہے، تو قرآن اس ذمہ داری کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔